کریئر کا لفظ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو دو سوال بھی آتے ہیں. ایک یہ کہ کریئر ابھی شروع ہی نہیں کیا, دوسرا یہ کہ کریئر شروع تو کر لیا ہے لیکن اب اس میں وہ مزہ نہیں رہا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کام کے لیے نہیں بنا, مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو ایک چیز سمجھ لیں سر, ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ انسان کو جب اس کا پیشن مل جاتا ہے, انسان جب اس کریئر میں چلا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے, تو پھر کام نہیں رہتا سر. انسان کو وہ کام کرنے میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا متھ ہے, ایسا نہیں ہوتا سر, 100% ایسا بالکل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, ایک شخص گٹار بجانے کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہے, وہ جب گٹار بجاتا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے. تو سر جب آپ بات کریں گے ورلڈ کلاس گٹارسٹ بننے کی تو پھر ایسے نہیں چلے گا. پھر اس شخص کو گٹار کی نیٹیز گریٹیز کو جاننا پڑے گا, اس کو گٹار کے میکروز مائکروز کلیات جزیات کو سمجھنا پڑے گا, اس کو اصول قواعد اور ضوابط کے ساتھ چلنا پڑے گا, اس کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑے گی, اسے نوٹس بنانے پڑیں گے, اس کو ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا, اور یہ کام اسے ڈیلی بیسس پہ کرنا پڑے گا. اسے 10-12 گھنٹے گٹار بجانا پڑے گا جس سے انگلیاں تھک جائیں گی, نشان تک پڑ جائیں گے انگلیوں میں. اور آپ یقین کریں اس پورے پروسیجر میں اس کو مزہ نہیں آنے والا, کیونکہ جب بھی کوئی کام سسٹمیٹکلی پورے ڈسپلن اصول قواعد اور ضوابط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سی جگہوں پہ آپ کو مزہ نہیں آتا سر, کیونکہ بہت سی سٹیجز ایسی آتی ہیں جو انسان کی پسند کی نہیں ہوتی, اور جب چیز انسان کی پسند کی نہ ہو تو اس میں سے انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کسی فیلڈ کو صرف اس لیے چوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے مزہ آئے گا تو ایسا بالکل نہیں کرنا. اور وہ لوگ جو کریئر اس لیے چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کریئر میں مزہ نہیں رہا, تو سر اٹس اے رانگ ڈیسیژن. تو اس چیز پہ ضرور غور و فکر کریں. دوسری اور اہم چیز, بعض لوگ کریئر صرف اس لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ پہلے کریئر میں ان کو 100% نتیجہ نہیں مل رہا ہوتا, ان کو رزلٹ 100% نہیں مل رہے ہوتے. تو اس میں ایک چیز سمجھیں, سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری ہی. زندگی کے معاملات میں بھی ہمارا ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا سر, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے یہ ٹرم یوز کریں کہ میں تیرا ہی ہوں. ہمارا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا ریلیشن ہے کہ میں تیرا بھی ہوں, اس کا بھی ہوں, میرے ذہن میں یہ بھی چل رہا ہے اور وہ بھی چل رہا ہے. تو زندگی میں یا ذہن میں جب اتنا کچھ چل رہا ہو, آپ کیسے 100% دے سکتے ہیں اپنے کریئر کو سر؟ جب تو خود سے یہ پوچھیں کہ کیا میں اپنے کریئر کو 100% دے رہا ہوں, کیا میرا 100% فوکس ہے, میں محنت کر رہا ہوں؟ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے 100% رزلٹ نہیں مل رہے. اور اگر آپ 100% محنت کر رہے ہیں اور رزلٹ نہیں مل رہے, اللہ سے اذن قرآن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو, عزم کر لو, تو پھر اللہ پہ یقین رکھو. آپ بھی اللہ پہ یقین رکھیں, محنت جاری رکھیں. رزلٹ اتنی جلدی شروع کی سٹیجز میں کبھی بھی نہیں آتے سر, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تیسری اور سب سے اہم چیز, مجھے زندگی میں کس لڑکی سے شادی کرنی ہے, اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, یہ مجھے پتہ ہے. بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے میں دوستوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں, انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کرتا ہوں, لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں, اور پھر ایک ڈیسیجن لیتا ہوں. بچے کو اسکول داخل کروانا ہو تو ہم 5 اسکول پھرتے ہیں, کریکولم چیک کرتے ہیں, ٹیچر سے ملتے ہیں, اسکول کا انوائرمنٹ چیک کرتے ہیں, بلڈنگ چیک کرتے ہیں, سلیبس چیک کرتے ہیں, پھر ڈیسیجن لیتے ہیں. کپڑے خریدنے ہوں تو 20 دکانیں پھرنے کے بعد ہم کپڑا خریدتے ہیں سر. زندگی کے سارے معاملات مجھے صحیح کرنے آتے ہیں, مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ کیا کیسے ہونا چاہیے, بس مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے کس کریئر میں جانا ہے. بس مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, باقی سب پتہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں باقی چیزوں کے بارے میں غور و فکر بھی کرتا ہوں, کویسچنز بھی کرتا ہوں, سرچ بھی کرتا ہوں, لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں. بس اگر میں کچھ نہیں کرتا تو کریئر سے ریلیٹڈ کچھ نہیں کرتا. آپ اس بارے میں غور و فکر کر کے دیکھیں, خود کو وقت دے کے دیکھیں سر, خود سے پوچھ کے تو دیکھیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور اگر نہیں پتہ چلتا تو اس کے لیے سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ کے سامنے 4 فیلڈز ہیں سر, ٹرائی دیم, ٹرائی کر کے دیکھ لیں. ٹیک دا رسک اور لوز دا چانس. یا تو رسک لے لیں یا پھر جو موقع ملا اس کو گنوا دیں. ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کی زندگی میں صرف کاش رہ جاتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کاش یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا, کاش وہ ڈیسیجن لے لیا ہوتا تو آج یہاں پہ نہ ہوتا. کیونکہ یا تو سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے بس,
یا پھر سمندر میں اتر کے لہروں کا اور طوفانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو ٹرائی کر کے دیکھیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا. سر زندگی کی سمجھ آ جائے گی, زندگی کی بہت سے راز کھل جائیں گے, اور سب سے بڑی چیز آپ پہ یہ راز کھل جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے. تجربہ ہو جائے گا زندگی کا بھی اور بہت سی چیزوں کا بھی. لیکن میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ اتنا سوئچ کریں, اتنا فیلڈز کو بدلیں کہ مستقل مزاجی ختم ہو جائے, کنسسٹنسی ہی نہ رہے. کیونکہ بہت سی کشتیوں کا مسافر آپ کو پتہ ہے منزل تک نہیں پہنچتا. تو ٹرائی ڈفرنٹ تھنگس, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی میں آپ کو کیا کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ ارادہ کر لیں پھر اللہ پہ یقین رکھیں, اور فیلئر سے مت گھبرائیں. صرف فیلئر کی وجہ سے فیلڈ مت چھوڑیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ سے پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.